بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک چھوٹی سی میریکل سٹوری۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، لیکن جن کی یہ سٹوری ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا میریکل ہے۔ ان کی زندگی میں استغفر اللہ پڑھنے سے ایک بہت بڑا پازیٹیو بدلاؤ آیا۔ اللہ پاک نے ان کی دعا سنی اور ان کے راستے سے رکاوٹیں دور کیں اور ان کا مقصد پورا کیا۔ تو چلیں میں یہ سٹوری آپ کو سنانا سٹارٹ کرتی ہوں۔ یہ سٹوری میری ایک بہت ہی قریبی سسٹر کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان کی پڑھائی جب پوری ہوئی، پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو گھر والوں نے ان کی شادی کا ارادہ کیا اور ان کی بات اپنے خاندان میں ہی پکی ہوئی تھی اور وہیں پہ ان کی شادی ہونا تھی اور ان کے سسرال والے بھی بہت خوش اور راضی تھے۔ لیکن اچانک نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ گھر والوں کے دل بدلنے لگ گئے، دل بدزن سے ہونے لگ گئے اور آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اپنے ہی کچھ قریبی ریلیٹیوز ہیں جو اس شادی کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی یہاں سے ٹوٹ کر کسی اور کے گھر میں ہو جائے، یا کچھ لوگ ہیں جو بظاہر طور پہ جا کے خود خلاف باتیں کر کے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی باتیں کرنے کے ثبوت بھی سامنے آنے لگے۔ اب یہ سسٹر بہت پریشان رہنے لگ گئی کہ انسان جھگڑا کرے بھی تو کس سے کرے۔ یہاں پہ شادی ہونی ہے وہ بھی اپنے ہیں اور جو ان کو خلاف کرتے ہیں وہ بھی اپنے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تقریباً 2 سال گزر گئے اور اسی پریشانی میں لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں شادی اب 10 سال پہ پڑ جائے گی۔ جب بھی شادی کی بات چلتی تو ان کی امی یہ کہہ دیتی کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ لڑکا اچھا کاروبار کر لے، ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اور گھر بنا لیں۔ دکھنے میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، حالات اتنے تنگ بھی نہیں تھے کہ شادی نہ ہو پاتی، لیکن یہ صرف بہانے نظر آ رہے تھے، اصل میں ان کے دل بدلنے لگ گئے تھے۔ سسٹر بتاتی ہے کہ اسی طرح وہ یوٹیوب پہ استغفر اللہ کی ویڈیوز دیکھتی تھیں۔ نمازیں تو وہ پہلے ہی پڑھتی تھیں، لیکن استغفر اللہ کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، میریکل سٹوری سننے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بھی استغفر اللہ ایک تعداد کی نیت کر کے شروع کریں۔ تو اس سسٹر نے 75,000 یا پھر 1.25 کی نیت کر کے اس تعداد کو سٹارٹ کیا۔ اب جیسے جیسے وہ پڑھنا شروع ہو گئیں، انہوں نے بتایا کہ جو ایک پریشانی اور ہر وقت دل میں وسوسے آتے تھے اور جو پریشانیاں اور عجیب سی نفرت بھی پیدا ہونے لگ گئی تھی، اللہ پاک نے سب سے پہلے اسے ختم کیا اور میرے دل کو بہت سکون مل گیا۔ ایسا لگنے لگ گیا کہ جیسے کوئی تسلی مل گئی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تو سب سے پہلے ان کی اپنی کیفیت جو ہے وہ پازیٹیو ہو گئی اور اچھے خیالات آنے لگ گئے، دل کو اطمینان مل گیا اور عبادت میں سکون محسوس ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا اور اللہ پاک نے کچھ ایسا کیا کہ ان کے دل کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آنے لگ گئی۔ ان کی امی کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا۔ یہ اپنے گھر میں چھوٹی ہیں، تو جب بڑی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا تو انہوں نے ان کے منگیتر سے بات کی کہ میں چھوٹی کی بھی شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اپنے گھر والوں کو منا سکتے ہیں تو منائیں۔ اور ان کی ماما کی طبیعت بھی سیریس تھی، لیکن اللہ پاک نے انہیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے معاملات بھی اچھے ہوئے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور یہ عبادت کرتی گئیں، اس کے ساتھ ہی درود ابراہیم اور درود تنجینا کا بھی ورد رکھا۔ درود تنجینا کبھی 70، کبھی 40 یا پھر 100 اس تعداد میں پڑھ لیتی۔ زیادہ تر انہوں نے بتایا کہ وہ 70 دفعہ پڑھ لیا کرتی تھی، اور استغفر اللہ تو وہ ہر وقت پڑھتی تھی اور اسے کاؤنٹ بھی کرتی تھی۔ ان کے رشتے کے معاملے میں سب سے پہلے بات تو یہ ہوئی کہ جو لوگ اس رشتے میں خوش نہیں تھے، جو ان کو اس رشتے کے خلاف کر رہے تھے، ان کی جو نیتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آنے لگ گئیں اور انہوں نے اعلانیہ طور پہ اپنی نفرتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح یہ ہوا کہ ہر طرف ان کی اپنی ہی بے عزتی ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک ان سب کے لیے اچھا کرے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انہوں نے استغفر اللہ شروع کی اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو معاف کیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ پاک جو لوگ اس رشتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ ان کو ہدایت عطا فرمائیں، اور میرا معاملہ آپ کے حوالے ہے، اس کو حل کر دیں۔ اور یہ استغفر اللہ پوری یقین کے ساتھ پڑھتی رہی۔
یہاں پہ انہوں نے یہ بھی اچھی بات کی کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، بجائے کہ ان کے ساتھ جا کے لڑتیں، غصہ کرتیں یا ان کی باتوں کا جواب انہیں دیتی، انہوں نے ان کے لیے دعا کر کے اپنے سارے معاملے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی سپرد کر دیے، اور پھر یہیں سے میریکل ہوا۔ اس کے بعد جب ان کی ماما کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے گھر والوں سے بات کی، تو اچانک ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ ان کے سسر نے کہا کہ ہم ان کا نکاح لے لیں گے اور ساتھ ہی رخصتی بھی کریں گے، حالانکہ پہلے صرف نکاح کرنے کا ارادہ تھا۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کو بے تحاشا نرم کر دیا۔ اللہ پاک نے سسرال والے سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دی، اتنی محبت کہ شادی کے بعد بھی یہ لوگ بہت ہی ہنسی خوشی رہے، کوئی بھی پرانی بات سامنے نہیں آئی، کوئی بھی نفرت والی بات نہیں ہوئی، اور اب تک وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی مراد پوری کی۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو نفرتیں کرنے والے اور حسد پھیلانے والے اور لڑائیاں جھگڑے کروانے والے لوگوں کو اللہ کی سپرد کر کے اس کے بعد اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ اللہ کی مدد جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں خود کو بھی بدلنا چاہیے۔ اور وہ بدلاؤ یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا یقین جو ہے وہ بڑھاتے رہنا چاہیے، مضبوط کرتے رہنا چاہیے، آئے دن ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنا چاہیے، اور یقین یہ بڑھانا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے سارے کام کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر مشکل اور پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کریں۔ استغفر اللہ کے بہت سے میریکلز میری لائف میں بھی ہوئے ہیں، اور میں بھی اس یوٹیوب چینل پہ اپنی میریکل سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کی لائف میں بھی کبھی اس طرح کے میریکلز ہوئے ہیں، اور یقیناً ہوتے ہیں سب کی لائف میں، تو آپ بھی میری انسٹا آئی ڈی پہ اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔